اس کے پیچھے اس کی منفی سوچ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے، قاتل شخص ماں کے پیٹ سے قاتل پیدا نہیں ہوا، حالات و واقعات، بری سوچ، بری صحبت اس کو اس گھنونے جرم تک پہنچا دیتی ہے۔ بدکار شخص پہلے دن سے بدکار نہیں ہوتا، بری سوچ، بری صحبت اس کو اس برے فعل تک پہنچا دیتی ہے۔ اور اسی طرح ایک کامیاب انسان، عالم دین، قاری قرآن، اچھا تاجر، اچھا دیندار شخص، اس کے پیچھے بھی ماں باپ کی اچھی سوچ ہوتی ہے اور اس آدمی کی اچھی سوچ ہوتی ہے، جس کا نتیجہ سامنے آتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے نکھرا ہوا، دھلا ہوا، صاف ستھرا انسان موجود ہوتا ہے۔ انسانی زندگی پر اس سوچ کا گہرا اثر ہے۔ اگر اچھی سوچ بنائے گا اس کے اعمال بھی اچھے ہوں گے، اگر سوچ منفی ہوگی تو اعمال بھی اس کے برے ہوں گے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت ہی خوبصورت بات لکھی ہے، بالخصوص ان لوگوں کے رد میں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، کہتے ہیں کہ انسان کی سوچ کا کوئی اعتبار نہیں، عمل دیکھنا چاہیے انسان عمل کیا کرتا ہے۔ لیکن دین اسلام نے سوچ سے بات شروع کی ہے۔ جو انسان کے دل و دماغ میں خیال وارد ہوتا ہے، لہروں کی طرح گزرتا ہے، وہاں سے بات شروع کی گئی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کے شاگرد شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کے 5 مراتب لکھے ہیں۔ جو انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے اور گزر جاتا ہے، اس کو عربی کے اندر حاجز کہتے ہیں۔ آنے والا خیال جو گزر گیا، اور اگر یہ خیال دل و دماغ میں جگہ ڈھونڈنا شروع کر دے، اس کو خاطرہ کہتے ہیں۔ دل کے اندر کھٹکا اور جھٹکا محسوس ہوتا ہے۔ اگر انسان اس برے خیال کو ختم کر دے تو ختم ہو سکتا ہے، ختم نہ کرے تو اگلا مرحلہ حدیث النفس، دل کے اندر انسان باتیں کرتا ہے، سوچتا ہے میں یہ گناہ کر لوں، فلاں نے کیا تو کچھ نہیں ہوا، فلاں نے خیانت کی تو کچھ نہیں ہوا، فلاں نے یہ گناہ کیا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ صحت مند، تندرست، صحیح زندگی بسر کر رہا ہے، تو اپنے دل کے اندر باتیں کرنے شروع کر دیتا ہے۔ اگر انسان ان بری باتوں کو اپنے دل و دماغ سے نکالنا چاہے، قادر ہے، نکال سکتا ہے۔ اگر نہ نکالے، ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان گناہ کا ارادہ کرے اور اس کے بعد گناہ کو ترک کر دے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اور جو انسان نیکی کا ارادہ کرے، ارادے کے ساتھ ہی اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اگر وہ نیک عمل کر لے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور کتنے ہی بد نصیب وہ لوگ ہوں گے جن کی اکائیاں دھانیوں پہ غالب آ جائیں گی۔ نیکیاں دھانیوں میں لکھی جا رہی ہے، برائیاں اکائیوں میں لکھی جا رہی ہے۔ جن کی اکائیاں دھانیوں پہ غالب آ گئی وہ بڑے ہی بد نصیب لوگ ہوں گے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اگر انسان ارادہ کر لے اور ارادے کے بعد بھی اگر گناہ چھوڑنا چاہے، اس ارادے کو ترک کرنا چاہے، کر سکتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ اگر اس کو ختم نہ کرے تو پھر آخری مرحلہ العزم، انسان اس گناہ کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے فلاں کو قتل کرنا ہی کرنا ہے، فلاں کو میں نے ختم ہی کر دینا ہے، میں نے فلاں کام ہر صورت میں کرنا ہے، میں مر جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ جو انسان اس مرحلے پر پہنچ جائے، یاد رکھیے اس کے مطابق محنت شروع کر دے، اپنی جتنی صلاحیت ہے اس پہ صرف کر دے، وہ گناہ نہ بھی کر سکے اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے۔ قیل یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا القاتل، یہ قاتل جو ہے مجرم شخص ہے، اس نے ایک جان کو ضائع کیا ہے، اس کا قصور ہے، جرم ہے، فما بال المقتول،
جو قتل ہونے والا اس کا کیا قصور ہے؟ اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اس کی دنیا ختم ہو گئی، اس کا کیا قصور؟ قاتل بھی جہنم میں، مقتول بھی جہنم میں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا انہو کان حریصا علی قتل صاحبی، یہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے پہ حریص تھا، یہ بھی گھر سے اسی ارادے سے نکلا، اسی نیت سے نکلا، پستول لے کے نکلا، اسلحہ لے کے نکلا، پورے ارادے کے ساتھ آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ قاتل کا ارادہ بھی وہی، مقتول کا ارادہ بھی وہی، دونوں ایک ارادے سے، ایک نیت سے، ایک عزم سے جمع ہے۔ آمنا سامنا ہوا، ایک دوسرے پہ حملہ کیا، ایک کا حملہ کارگر ثابت ہوا، وہ قاتل بن گیا اور دوسرا مقتول بن گیا۔ اس بری نیت کی بنیاد پہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہو گئے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی پیارا نقطہ ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جنتی جو جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے۔ دنیا کے اندر تو چند سال عمل کیے، آپ دیکھتے ہیں کوئی آدمی 1 سال نیک عمل کرتا ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا، کوئی 2 سال، کوئی 10 سال، کوئی 15 سال، کوئی 50 سال بھی کر لے، 50 سال کی نیکیاں بدلے میں ہمیشہ ہمیش کی جنت۔ اور اس کے برعکس جو انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے زیادہ سے زیادہ 50 سال گناہ کر لے گا، بدلے میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں۔ یہ کیوں ہے؟ جتنے سال نیک عمل کیے اتنے سال جنت مل جائے، اور جتنے سال گناہ کیے اتنے سال جہنم میں جلا دیا جائے اور سزا دی جائے، لیکن یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے کیوں ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ نقطہ اٹھایا، سوال اٹھایا، آگے پھر اس کا جواب دیا اور بہت ہی خوبصورت بات کی۔ فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر نیک عمل کیے، جتنا ان کو موقع ملا، سال موقع ملا، 2 سال، 40 سال، 50 سال، جتنا موقع ملا وہ نیک عمل کرتے رہے، اب ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت اس بنا پہ ہے۔ یہ 50 سال زندہ رہے، ان کو موقع ملا، یہ نیک عمل کرتے رہے، اب ان کی سوچ اچھی بن چکی ہے، یہ 50,000 سال بھی زندہ رہے، نیک عمل ہی کرتے رہے، نمازیں ہی پڑھتے رہے، روزے ہی رکھتے رہے، رب کو راضی کرتے رہے۔ اس اچھی سوچ کی بنا پہ، مثبت سوچ کی بنا پہ اللہ چند سال نیک عمل ان کے بدلے میں ہمیشہ ہمیش کی جنت نصیب فرما دے، حسن نیت کی بنا پہ۔ اور دوسرا شخص چند سال گناہ ہے اور بدلے میں ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے، چند سال گناہ ہمیشہ بدلے میں ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو برا شخص ہے، بدکار شخص ہے، قاتل شخص ہے، ڈکیت ہے، چور ہے، خائن ہے، جو مجرم ہے، یہ 20 سال، 30 سال، 40 سال اس نے خیانت کی، چوری کی، ڈکیتی کی، بدکاری کی ہے، اب اس کی سوچ بری بن چکی ہے، اس کو 50,000 سال بھی مل جائے انہی بدکاریوں میں گزار دے گا، اور 50,000 سال بھی مل جائے اللہ کی نافرمانیوں میں گزارے گا۔ اس بری سوچ کی بنا پہ اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ملے گی۔ آئیے میرے بھائیوں، اس اچھی اور بری سوچ کا بڑا گہرا اثر ہے۔ جامع ترمذی کے ایک صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا 4 قسم کے لوگوں کی ہے، 4 قسم کے لوگوں کی۔ سب سے پہلا بندہ جس کو اللہ نے علم بھی عطا کیا، مال بھی عطا کیا، وہ علم کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جہاں مال کی ضرورت پیش آتی ہے مال خرچ کرتا ہے۔ اب علم اور مال دونوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کی خیر خواہی کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ بندہ جنت میں بہت بلند مقام حاصل کرے گا۔ اور دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، مال نہیں دیا، وہ علم کے ذریعے سے لوگوں کو سیراب کر رہا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھا رہے ہیں،
حکمت اور دانائی کی باتیں سکھا رہا ہے، مال نہیں دیا لیکن اس کے اندر یہ خواہش موجود ہے، اللہ فلاں بندے کی طرح اگر تو مجھے مال بھی دیتا، میں علم تو لوگوں کو دے رہا ہوں، حکمت اور دانائی کی باتیں لوگوں کو سکھا رہا ہوں، اگر میرے پاس مال بھی ہوتا فلاں بندے کی طرح میں مال کے ذریعے سے بھی لوگوں کا تعاون کرتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، پہلا بندہ عمل کر کے خرچ کر کے جنت میں بلند مقام میں پہنچے گا، اور دوسرا بندہ اچھی سوچ حسن نیت کی بنیاد پہ جنت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے نیت اچھی رکھو، نیت درست رکھو۔ اور تیسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، علم نہیں دیا، وہ دنیا داروں کی طرح مال فضول خرچی میں، بے حیائی میں، فحاشی میں، عریانی میں، جوئے بازی میں وہ تباہ کر رہا ہے۔ اب یہ بندہ جہنم کے اندر سب سے بدترین جگہ پہ ہوگا۔ چوتھا وہ بندہ جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، لیکن اس کے اندر ایک خواہش موجود ہے، اس کی نیت ہے، ارادہ ہے، کاش فلاں بندے کی طرح میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی بے حیائی فحاشی میں اڑاتا، میں بھی جوا کھیلتا، میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں جو کام ہے مال خرچ کرتا۔ آپ نے فرمایا اس بری نیت کی بنیاد پہ یہ بندہ جہنم میں اس بندے کے ساتھ ہوگا۔ جانیے اچھی اور بری نیت کا کتنا گہرا اثر ہے انسان کی زندگی پہ، اس لیے ہمیشہ اچھی سوچ کے مالک بنو، بری سوچ نہ رکھنا، کیونکہ بری سوچ کے بڑے نقصان ہیں۔ بری سوچ انسان کے لیے برائیوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ پڑھیے قرآن مجید کی آیت جو میں نے آغاز میں آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، لوگوں بہت سی بدگمانی سے بچو۔ کسی کے بارے میں تصور قائم کر لینا، اس نے فلاں کام اس وجہ سے کیا، فلاں بات اس وجہ سے کہی، ایسے ہی اس کے بارے میں اپنے ذہن کے اندر خیال کے گھوڑے دوڑا دینا اور ایک نظریہ قائم کر لینا اور کہنا جو میں کہہ رہا ہوں یہ 100% صحیح ہے، یہ بدگمانی ہے۔ آپ نے فرمایا ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، بلکہ حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، بدگمانی کائنات میں سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، جس کی بنا پہ آج رشتے ٹوٹ چکے، بھائی بھائی سے دور، ماں باپ کے اندر اختلاف، اور اسی طرح دوست احباب کے اندر اختلاف، صرف اس بنا پہ چند باتیں، چند بدگمانیاں جس نے آج ہمیں جدا کر کے رکھ دیا، بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے، دوست احباب صدیوں کی اور سالہ سال کی رفاقت ہوتی ہے، ایک مجلس میں کوئی ایک واقعہ پیش آ گیا، بدگمانی ذہن میں ایسی بٹھائی، تصور قائم کر لیا، زندگی بھر اس کے ساتھ سلام بھی نہیں ہوئی۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام یہ سبق نہیں سکھاتا۔ اسلام کہتا بدگمانی سے نکل، تحقیق کر، بھائی کے پاس جا، اگر غلطی بھی ہو گئی ہے تو معافی ہے، معذرت ہے۔ آخر میں انشاءاللہ یہ منفی سوچ کے نقصانات ذکر کر کے اس کے بعد مثبت سوچ کیسے بن سکتی ہے ذکر کروں گا۔ آئیے، سب سے پہلی چیز بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جو انسان بدگمانی کرتا ہے کسی شخص کے بارے میں، فلاں ایسا ہے، فلاں مسجد میں اس وقت گیا تو یہ مسئلہ ہے، فلاں کا معاملہ یہ ہے، فلاں کا معاملہ یہ ہے، ذہن میں دل و دماغ میں یہ باتیں بٹھا لی۔ اللہ نے آگے ذکر کیا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو۔ اگر کوئی انسان بدگمانی نہیں چھوڑتا، ہر شخص کے بارے میں بدگمانی، اگلا وہ کام یہ کرے گا، اگلا گناہ یہ کرے گا، جاسوسی شروع کر دے گا۔ یاد رکھیے، ایک حکومتی ادارے ہے، ماحول کو درست رکھنے کے لیے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کسی مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان کی بلا وجہ جاسوسی کرنا، اس کے عیب ٹٹولنا، عیب تلاش کرنا، شریعت میں اس کی قطعی طور پہ گنجائش نہیں ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ
गुनाह, इसका सबब क्या बना? इसका सबब बदगुमानी है, मनफी सोच है, बुरी सोच सबब बना कि फलां के अंदर ये चीज है, अब तहकीक करो, तलाश करो, ऐप पे डोलो, ऐप ढूंढो। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वला तजस्ससू, जासूसी ना करना। मोमिनों की, मुसलमानों की जासूसी करते हो, किस मुंह से करते हो? जो अल्लाह के प्यारे, अल मोमिनूना कुल्लुहुम औलियाउर रहमान, अकीदा तहाविया में इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने बहुत ही खूबसूरत बात की है कि मोमिन सारे के सारे अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह के दोस्तों को परेशान नहीं करते, जो रब के दोस्त हैं उनको परेशान नहीं करते। जो लोग जासूसी पे लगे, जासूसी की, फिर आगे एक और गुनाह शुरू हो गया और दरवाजा खुला, वो क्या है? अल्लाह फरमाते वला यग़तब बादुकुम बादा, कोई बंदा किसी की गीबत ना करे, किसी की गीबत ना करे। गीबत किसे कहते हैं? भाई के अंदर जो ऐब मौजूद है उसको बयान करना। गीबत का दरवाजा कैसे खुला? सबसे पहले बदगुमानी, उसके बाद जासूसी और उसके बाद गीबत का दरवाजा। और गीबत पता है कितना बड़ा गुनाह है? अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैता फकरिहतुमू। उठाइए कुरान मजीद, हदीस रसूल उठाइए, शिरक के बाद, कुफर के बाद, बिदअत के बाद रूए जमीन पर अगर सबसे बड़ा गुनाह है तो वो गीबत का गुनाह है। इतनी बड़ी तकलीफ। अल्लाह क्या फरमाते हैं? क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तुम सारे ना पसंद करते हो, कोई इस गोश्त को पसंद नहीं करता। अल्लाह फरमाते जब तुम ना पसंद करते हो तो गीबत क्यों करते हो? और उलमा ने यहाँ पे एक मजीद नुक्ता लिखा, आमी बंदे की गीबत करना उसका जुर्म यह है कि जिस तरह मुर्दा भाई का गोश्त खाना, लेकिन अगर किसी आलिम दीन की आप गीबत करेंगे, उलमा ने ये मसला हज किया है, उलमा की जो शान है, मुकाम है, इज्जत है, मर्तबा है, इस बिना पे कहा जो उलमा की गीबत करता है वो खाली गोश्त ही नहीं खा रहा बल्कि उस गोश्त के अंदर जहर मिला हो, जहर आलूद गोश्त खा रहा है। उलमा के खिलाफ जुबान ना खोलो। उयूब किस में नहीं है? मेरे अंदर भी ऐब है, आपके अंदर भी ऐब है, हर इंसान के अंदर ऐब है। ये तो मेरे रब ने पर्दे डाल रखे हैं, किसी का ऐब सामने आ जाए, खुदारा मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाह, जो किसी ऐब पे पर्दा डाले अल्लाह उसके ऐबों पे पर्दा डाल देते हैं। आइए, जो इंसान बदगुमानी करता है, बदगुमानी एक ऐसा गुनाह है जो इंसान को रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता शिरक तक और निफाक तक पहुंचा देता है। सूरह फतह में अल्लाह ताला फरमाते वयुअज़्ज़िबुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात वल मुशरिकीन वल मुशरिकात। अल्लाह क़यामत वाले दिन और दुनिया में भी बस औकात अजाब देते हैं मुनाफिकों को, मर्दों को भी, औरतों को भी, मुशरक मर्दों को भी, मुशरक औरतों को भी। साबित हुआ ये जुर्म औरतों में भी है, मर्दों में भी है। इनको अल्लाह अजाब देंगे। कसूर क्या है? अज़्ज़ान्नीन बिल्लाहि ज़न्नस्सौ। इनका जुर्म, इनका कसूर ये अल्लाह के बारे में बदगुमान है, अल्लाह की तकसीम पे राजी नहीं, ये अल्लाह के बारे में बदगुमानियां सोचते हैं। इस बिना पे अल्लाह इनको अजाब देंगे। और अजाब कितने बयान किए अल्लाह ने? 5 अजाब। सूरह फतह के अंदर 5 अजाब। किन लोगों के बारे में? जो अल्लाह के बारे में बदगुमानी करते हैं। पहला अजाब अलैहिम दायरतुस्सौ, मुनाफिक मुशरिक जब भी वो बुरी सोच सोचेगा उसका वबाल उसी पे आएगा। अलैहिम दायरतुस्सौ, इस बुरी सोच का वबाल नुकसान उसी को है। वग़ज़िब अल्लाह, अल्लाह का गुस्सा है। वलअनहुम, अल्लाह की लानत है। वअअद्द लहुम जहन्नम, अल्लाह ने इनके लिए जहन्नम तैयार की है। वसाअत मसीरा, और जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। हाफिज बिन क़य्यिम रहमहुल्लाह ने एक मुकाम पे एक वाक़या जिक्र किया इस हवाले से। हम बस औकात फजूल किस्म में बदशगुनी ले लेते हैं। एक बादशाह सुबह सवेर घर से निकला, आगे देखा तो एक शख्स जा रहा है, लगड़ा शख्स है। बादशाह ने देखा तो उसको बड़ा गुस्सा आया, ये मनहूस आदमी मेरे रास्ते पे आ गया, कहा इसको पकड़ो और जेल में बंद कर दो।
بادشاہ اپنے کام پہ چلا گیا، جب شام کو واپس آیا کہا اس لنگڑے آدمی کو لے کے لاؤ، اس کو لایا گیا۔ اور منحوس آدمی، تو صبح سویر میرے راستے پہ آ گیا، اگر میرے اوپر نحوست چھا جاتی تو کون ذمہ دار تھا؟ خبردار آئندہ سے میرے راستے پہ نہ آنا، اس کو آزاد کر دو۔ یہ لنگڑا شخص کہتا ہے بادشاہ سلامت ایک سوال ہے، ایک سوال۔ کہا کرو کیا سوال ہے؟ کہا صبح سویر آپ نے مجھے دیکھا تو بتائیے آپ جس کام کے لیے جا رہے تھے آپ کا وہ کام مکمل ہوا کہ نہیں؟ جی ہو گیا۔ کوئی نقص کوئی عیب؟ کہا کچھ بھی نہیں، جو کام کرنا تھا وہ پورے کا پورا صحیح ہو گیا۔ کہا میری گزارش یہ ہے صبح سویر آپ نے مجھے دیکھا، آپ کے سارے کام صحیح ہو گئے، اور صبح سویر میں نے آپ کو دیکھا میرا سارا دن جیل میں گزرا ہے، منحوس کون بنتا ہے؟ کون ہے منحوس؟ اور ہم نے اکثر اوقات نحوست ہمارے اندر ہے، ہم غیر کے اندر ثابت کر رہے ہیں۔ نہیں، غلطی اسی کی ہے، غلطی اسی کی ہے۔ اور اپنے آپ کو پہچانو، عرف نفسک، اپنے آپ کو پہچانو۔ آئیے، جو انسان بری سوچ نہیں چھوڑتا، اس انسان کے اندر، اس انسان کے لیے برائیوں کے کیسے دروازے کھلتے، اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کا دین صاف ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم، لوگوں تمہارے اندر پہلے لوگوں کی بیماریاں سرایت کر جائیں گی، داخل ہو جائیں گی۔ الحسد والبغضاء، حسد اور بغض، یہ دو ایسی بیماری ہیں جس نے پہلے لوگوں کا بھی بیڑا غرق کیا، اس امت کے اندر بھی یہ دو برائیاں سرایت کر جائیں گی۔ اور آگے آپ نے فرمایا ہی الحالقہ، یہ جو بغض کی بیماری ہے، کوڑ کی، اناد کی، جو اندر رکھ لیتے ہیں، یہ بیماری اتنی خطرناک ہے، ہی الحالقہ، یہ تو مونڈ کے رکھ دینے والی ہے۔ آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ سر مونڈتی ہے، بلکہ بغض کی بیماری انسان کے دین کا صفایا کر دیتی ہے، دین کا خاتمہ۔ اور چھوڑو بغض، نمازی ہے، سال ہا سال سے کسی وقت کو بات ہو جائے تو اتنی جلی ہوئی بات کریں گے، سڑی ہوئی بات کریں گے کہ انسان سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جل جائے۔ کیا فائدہ ان نمازوں کا؟ سینے کو صاف کرو، سینہ صاف ہوگا علم آئے گا، سینہ صاف ہوگا تقوی آئے گا۔ اس سینے کو صاف کرو۔ حسد اور بغض یہ دو ایسی بیماری ہیں جن کی بنیاد بری سوچ۔ ہم نے سوچ لیا، بس سوچ کے اپنے ذہن میں بٹھا لیا، اس کے بارے میں اناد کوڑ بٹھا لیا، اور پھر ساری زندگی اسی کے مطابق رہے۔ تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا، مجھے بڑا پتا ہے۔ خیر آئیے، جو انسان بری سوچ رکھتا ہے وہ لوگوں کے شکوے بھی کرتا ہے، لوگوں کے شکوے کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ مسجد میں کوئی نماز پڑھنے آ گیا، اتفاق ہوگا کسی نے جوتا چوری کر لیا، اب نماز کے بعد کھڑا ہو گیا، پہلے تو جوتا تلاش کرے گا، جوتا نہیں ملا، کھڑا ہو گیا، اب کہتا ہے جی میں پہلی دفعہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تو میرا جوتا چوری ہو گیا۔ یہ نمازی مسجد میں جو نماز پڑھنے آتے ہیں نا، یہ جوتے پسند کرنے آتے ہیں، یہ نماز پڑھنے نہیں آتے۔ یہ مسجد چوروں کی ہے، یہ چور ہے، اب محلے میں بدنام کر رہے اس مسجد کو، جگہ جگہ بتا رہے یار میں مسجد میں گیا، اتنا مہنگا جوتا تھا، میرا جوتا چوری ہو گیا۔ یہ نمازی اوپر سے لگتے ہیں، اندر سے یہ چور ہوتے ہیں، لوگوں کے جوتے چوری کرتے ہیں۔ اس طرح پورے محلے میں بدنام کر دیا۔ اب پورے محلے میں بدنام کیا، اس کو یہ سوچ نہیں آئی میرا جوتا 1000 کا ہوگا، 2000 کا، 3000 کا ہوگا۔ یارو 3000 کی خاطر تو نے اس مسجد کو بدنام کیا، مسلمانوں کو بدنام کیا، تجھے احساس نہیں ہوا وہ بھی تو لوگ ہیں جنہوں نے یہ جگہ لاکھوں روپے میں یہ جگہ خریدی، بلکہ کروڑ سے بھی اوپر ہوگی، اور پھر لاکھوں روپے لگا کے یہ بلڈنگ بنائی، اور ہزاروں روپے خرچ کر کے وہ اس مسجد کو آباد کیے ہوئے ہیں، اس کے مسجد کے اخراجات ماہانہ پورے کرتے ہیں۔ وہ بھی تو لوگ ہیں جنہوں نے کروڑوں اس پہ خرچ کیا اور ہزاروں ہر ماہ اس پہ خرچ کر رہے ہیں۔ 1000 کا جوتا، 2000 کا، 3000 کا، اور تو نے ظالم پوری مسجد کو بدنام کر دیا، اور تو نے سارے نمازیوں کو چور بنا دیا۔
ایک بندے کی غلطی تو نے سب کو بدنام کر دیا، تیری سوچ منفی ہے۔ مثبت سوچ کرو، اگر کوئی کوتاہی ہو جائے لوگوں کے شکوے نہ کرو۔ روڈ ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے کسی کا ہو جائے، جب وہ سنبھلا دیکھا موبائل بھی گئے، پرس بھی گئے، اس میں پیسے ہوں گے، اب کھڑا ہو گیا وہاں گالیاں بکنے، اور یہ ملک ہی گندے لوگوں کا ہے، چوروں کا ہے، بدماشوں کا ہے، یہ تو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، اس طرح فضول گفتگو چلا دیتے ہیں۔ حالانکہ اس کو سوچ آنی چاہیے۔ اور تیرے پرس میں کتنے پیسے ہوں گے؟ 10,000، 20,000۔ موبائل کتنے کا ہوگا؟ 50,000 کا۔ تو نے 20، 30، 50,000 کی خاطر پورے ملک کو گندا کہہ دیا، پورے ملک کو چور کہہ دیا، خائن کہہ دیا۔ اور یارو اس ملک کے باسی تو وہ لوگ بھی ہیں جب سیلاب آیا جنہوں نے اپنے دروازے کھول دیے، مال بھی خرچ کیا اور ہر اعتبار سے ان کا تعاون کیا۔ جب زلزلہ آیا اس ملک کے باسیوں نے اتنا کچھ خرچ کیا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس ملک کے باسی تو وہ بھی ہے جو پانیوں کا انتظام کر رہے ہیں، اور اس ملک کے باسی تو اتنے خیر خواہ بھی ہے، اسپتال بنائے ہیں، لوگوں کے مفت علاج کرتے ہیں۔ اس ملک کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو خدمت کر رہے ہیں انسانیت کی۔ تو یارو ایک آدمی کی غلطی کی بنا پہ سارے ملک کو بدنام کہنا، چور کہنا، خائن کہنا، یہ منفی سوچ کی علامت ہے، منفی سوچ ہے۔ آئیے اس کے علاج، 3 علاج اختصار سے بیان کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ پہلا علاج، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ مثبت بن جائے، منفی ختم ہو جائے، پہلی بات یہ ہے اللہ کے بھی شکوے چھوڑ دو، بندوں کے بھی شکوے چھوڑ دو۔ اللہ کے شکوے نہ کرو۔ اللہ کے شکوہ کیا ہے؟ کوئی آدمی بیمار ہو گیا، تیمارداری کے لیے آپ چلے گئے، کیا حال ہے؟ بس پہلے سے بہتر ہے۔ کیا ہوا بھی؟ ہونا کیا ہے؟ پہلے بیوی بیمار تھی، 6 مہینے اس کا علاج کروایا، بعد میں جو بیٹا بیمار ہو گیا 2-3 مہینے اس کے علاج میں لگ گئے، اب مہینے سے میں بیمار ہوں۔ اللہ کو ہمارے علاوہ کوئی ملتا ہی نہیں، ہمارے علاوہ ملتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے شکوے۔ اور یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں تو آئی تیرے گناہ صاف کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان پہ بیماریاں آتی رہتی ہیں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے انسان زمین پہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے کھاتے میں ایک گناہ بھی نہیں آتا۔ پریشان نہ ہوا کرو، اگر بیماری آ جائے صبر کرو، اس میں اجر ہے۔ خیر، بندوں کے شکوے بھی چھوڑو، رب کے شکوے بھی چھوڑو۔ کیا طریقہ ہے؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھو۔ جو مرضی ہو جائے، آپ کی فیکٹری جل جائے، دکان جل جائے، مکان پہ قبضہ ہو جائے، دکان پہ قبضہ ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، آپ رب کے بارے میں بدگمان نہ ہو۔ صحیح مسلم کی، صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے، صحیح مسلم کی بھی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، میرے بارے میں جو گمان کرو گے میں ویسا بن جاؤں گا۔ اچھا گمان کرو گے میں اچھا بن جاؤں گا، برا گمان کرو گے میں برا بن جاؤں گا۔ اب یہ ہمارا اختیار ہے، ہم اللہ کے بارے میں اچھا سوچیں، اللہ ہمارے لیے سارے معاملے درست کر دیں گے۔ ہم برا سوچیں، اللہ سارے معاملے برے کر دیں گے۔ ایک مثال، تھوڑا سا پیچھے چلیے، اللہ تعالیٰ سب کو مکہ مکرمہ کی زیارت نصیب فرمائے، حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ مکہ میں جائیں، جو گئے ہیں اور جو نہیں گئے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ مکہ میں جا کے کبھی وہاں کھڑے ہو کے، ہزاروں سال پہلے جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو جہاں آب زمزم کا کنواں ہے وہاں پہ بٹھایا، ایک مشق کے اندر تھوڑا سا پانی ہے، ایک تھیلے کے اندر چند کھجوریں ہیں، یہ دے کے ان کو بٹھا کے، حالت کیا ہے اس مکے کی؟ حالت یہ ہے دور دور تک گھاس بھی نہیں ہے، پرندہ بھی نہیں ہے، انسان بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، خشک پہاڑ۔ آج بھی اس خشکی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ ایسی وادی میں نہ کوئی علاقہ، نہ کوئی وطن، کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنے بچے کو چھوڑا،
بٹھایا، بچہ بھی شیر خار، دودھ پینے والا بچہ، چلو جوان ہو تو پھر بھی بندہ سوچتا ہے، بظاہر کوئی سہارا نہیں، بٹھا کے جناب ابراہیم سواری پہ سوار واپس پلٹے۔ بیوی نے سوال کیا، حضرت ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ خاموش، کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ سوال کیا، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ خاموش، کوئی جواب نہیں۔ پھر سوال کیا، کیا آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ مڑ کے پھر بھی نہیں دیکھا، آسمان کی طرف اشارہ کیا، ہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ لوگوں، باتیں کرنا بھی آسان، سننا بھی آسان ہے، لیکن یہ کردار پیش کرنا بڑا مشکل ہے۔ اشارہ کر دیا، بی بی کی زبان سے ایک کلمہ نکلا، ایک جملہ نکلا۔ بی بی نے کہا، اگر آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اذن لا یضیعنا، اس وقت اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بی بی کا ایک جملہ، کعبہ کے رب کی قسم، کبھی وہاں جا کے نظارہ کرے، آپ کو نظر آئے گا اس وقت وہاں کوئی پرندہ بھی نہیں، گھاس بھی نہیں، پانی بھی نہیں۔ آج وہاں جا کے دیکھے، اللہ نے بیت اللہ کی وجہ سے کتنی برکتیں، مکہ دنیا کے اندر وہ شہر ہے، بیت اللہ وہ گھر ہے، دنیا کے اندر جو بھی مسلمان ہے جہاں بھی رہتا ہے وہاں پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے، لیکن اس کا دل بیت اللہ کے ساتھ ضرور دھڑکتا ہے۔ بی بی کی اچھی سوچ کا نتیجہ دیکھیے، اللہ نے اس علاقے کو اتنا آباد کیا اور اتنا خوشحال کیا کہ آپ دیکھیے، جو پھل آپ کو یہاں سے نہیں ملے گا مکہ سے ضرور ملے گا۔ دنیا سے اللہ تعالیٰ نے پھل کھینچ کھینچ کے وہاں لا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بی بی نے اللہ کی ذات پہ اعتماد کیا، حسن ظن کیا، اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت ڈالی۔ میں اور آپ اگر رب پہ حسن ظن کریں گے، اللہ ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہ پورا فلسفہ ہے، حقیقت ہے، جو انسان اس کلیے کو اپنا لے، بظاہر جتنی مخالفتیں ہیں، حالات جیسے بھی ہے، جو اس کلیے کو اپنا لے، رب کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، رب کا وعدہ سچا ہے۔ انا عند ظن عبدی بھی، لوگوں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اس لیے رب کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو، کبھی رب کی تقسیم پہ ناراض نہ ہونا۔ رب نے یہ حال میں رکھا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ دوسرا علاج، کسی بھائی کا کوئی عیب سامنے آ جائے تو یہ نہیں ہے جھٹ پٹ بائیکاٹ، مخالفت، بس چھوڑ دو، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ بیوی کا کوئی عیب سامنے آ جائے، 40 سال سے رفاقت ہے، لیکن ایک عیب پہ فوراً طلاق، یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہے، یہ شعور والے لوگوں کا کام تو نہیں ہے۔ شریعت نے ہمیں کچھ اسباق دیے ہیں، کچھ دروس سکھائے ہیں، ان کے مطابق عمل کرو۔ کیا ہے؟ اگر کسی کا کوئی عیب سامنے آ جائے، سب سے پہلے اس کے عذر اور بہانے تلاش کرو۔ امام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، کسی بھائی کا کوئی عیب سامنے آ جائے تو اس کے لیے 70 عذر تلاش کرو۔ فلاں وجہ ہوگی، فلاں وجہ ہوگی، اس نے یہ بات کہی تو فلاں وجہ ہوگی، فلاں وجہ ہوگی، فلاں 70 عذر تلاش کرو۔ اگر عذر مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو یہ کہہ دو کہ عذر ہوگا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم نے نہیں، میں جانتا ہوں جی، مجھے بڑا پتا ہے۔ کیا پتا ہے؟ میں اندر سے جانتا ہوں، کہ میں اندر سے جانتا ہوں۔ علیم بذات الصدور کے کون سی ذات ہے؟ وہ تو اللہ ہے، اور آپ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں میں اندر سے جانتا ہوں۔ کون ہے جو اندر سے جان سکتا ہے؟ یہ تو میرے رب کی خوبی ہے، میرے رب کی صفت ہے۔ تو یہ کہہ کے خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے؟ علیم بذات الصدور میرے رب کی ذات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی بھائی کا کوئی عیب سامنے آ جائے، اس کے لیے بہانے تلاش کرو، یہ وجہ ہوگی، یہ وجہ ہوگی، یہ وجہ ہوگی۔ اور تیسرا علاج، اگر واقعتاً ہی اس سے غلطی ہو جائے، واقعتاً ہی آپ کو یقین ہو گیا اس نے غلطی کر لی ہے، پھر اس کا علاج کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث پیش کرتا ہوں صحیح بخاری سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو بلایا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سیدنا مقداد بن اسود کو، اور سیدنا ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 صحابہ کو بلایا۔
ان کو بلا کے کہا ایسے کرو، گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ، روزہ خواہ ایک جگہ ہے وہاں پہ چلے جاؤ، اور وہاں ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کے آؤ۔ انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے، وہاں پہنچے جہاں آپ نے بتایا تو اسی مقام پہ ایک بی بی اونٹ پہ سوار جا رہی ہے۔ اونٹ کی مہار کو پکڑا، نیچے بٹھا دیا، کہا بی بی تیرے پاس خط ہے، خط نکال۔ کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، تم کون ہو؟ چھوڑو میرے اونٹ کو، میرا سفر خراب نہ کرو۔ کہا تیرے پاس خط ہے، خط نکال۔ جلدی سے اس کا سامان پکڑا، تلاشی لی، خط نہیں نکلا۔ کہا میرے پاس کوئی خط خود نہیں، تمہیں غلطی ہو گئی ہے۔ حضرت مقداد اور ابو مرثد، یا ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت زبیر کو بھیجا، 2 روایتیں، یہ دونوں حضرت علی کو کہنے لگے کہ بی بی صحیح کہہ رہی ہے، اس کے پاس خط نہیں ہے، لیکن ایمان اپنا اپنا، ایمان اپنا اپنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور میرے نبی کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، میرے نبی نے کہا روزہ خاک میں بی بی جا رہی ہے، اس کے پاس خط ہے، یہ ممکن نہیں اس کے پاس خط نہ ہو، بی بی خط نکال دے ورنہ تیری خیر نہیں، دھمکی دی۔ بی بی نے اپنی بیڑیوں سے خط نکال کے دے دیا، یہ خط پکڑا، مدینے میں لے آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کو کھولا۔ خط میں کیا لکھا ہے؟ خط میں لکھا ہے ایک راز فاش کیا گیا۔ راز کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پہ مکہ والوں کے ساتھ مصالحت ہو گئی تھی، شرائط طے ہوئی، انہوں نے شرائط توڑ دی 8 ہجری میں۔ اب آپ نے کہا کہ ہم نے مکہ پہ چڑھائی کرنی ہے، تم نے اس راز کو فاش نہیں کرنی، ہم نے چڑھائی کرنی ہے۔ اس خط کے اندر اس راز کو، جو جنگی راز تھا، اس کو فاش کر دیا گیا۔ اب خط میں لکھا من حاتب بن ابی بلتا الہ قریش مکہ، حاتب بن ابی بلتا کی طرف سے خط لکھا جا رہا ہے قریش مکہ کی طرف، یہ خط جا رہا ہے۔ آپ نے کہا اینا حاتم کدھر ہے؟ اللہ کے رسول میں موجود ہوں۔ عمر کھڑے ہو، کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت ہے، انہو خان اللہ و رسولہ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے، جاؤ۔ آج گئے گزرا دور ہے، لیکن ہر ملک کا قانون ہے جو شخص جنگی راز فاش کرے اس کی سزا قتل ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ اس وقت بھی قانون یہ تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اسی قانون کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اس نے خیانت کی ہے، مجھے اجازت ہے میں بھی اس کا سر قلم کر دیتا ہوں۔ کہا حاتم کیا بات ہے بتائیے؟ کہا اللہ کے رسول نہ میں مرتد ہوا، نہ میں نے کفر کو پسند کیا، بات صرف اتنی ہے آپ کے پاس جتنے مہاجر ہیں مکہ سے آئے ہوئے، سب کی وہاں رشتہ داری ہیں، ان کے بیوی بچوں کی حفاظت رشتہ داری کی بنا پہ کی جاتی ہے۔ میں باہر سے آ کے مکہ میں آباد ہوا، ہماری وہاں کوئی رشتہ داری نہیں، میرے بیوی بچے وہاں ہیں، مجھے پورا یقین ہے اللہ اپنے نبی کو فتح عطا کریں گے۔ میں نے کہا چلو ان پہ احسان کر دوں، ان پہ احسان کر دوں، اس وجہ سے میرے بیوی بچوں کا خیال رکھیں گے، بس اتنی بات ہے، کوئی گستاخی نہیں اور کوئی کفر کو پسند نہیں کیا، میں مرتد بھی نہیں ہوا، میں مسلمان ہوں اور اسلام کے ساتھ راضی ہوں۔ خیر عمر رضی اللہ عنہ کو آپ نے بٹھا دیا، آپ نے پتہ کیا کیا؟ کتنی بڑی غلطی جس کی سزا قتل ہے، اتنی بڑی غلطی سامنے آئی۔ کسی دوست کی غلطی سامنے آ جائے تو اللہ کے رسول کا طریقہ دیکھیے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فوراً اپنے صحابی کی خوبی کو یاد کیا، اور خوبیاں بھی تو ہوتی ہے نا، اور خوبیوں کی بنا پہ تو 20 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے آپ کی رفاقت کو، خوبیاں بھی ہوتی ہے۔ آپ نے خوبی دیکھی، خوبی کون سی؟ فرمایا انہو بدریون، یہ تو بدری صحابی ہے، حاتب بن ابی بلتا تلوار لے کے ڈھال لے کے میدان بدر میں نکلا تھا جب مسلمان کمزور تھے، تعداد میں تھوڑے تھے، دشمن زیادہ تھے، اسلحہ قوت ان کے پاس بہت تھا، اس وقت یہ حاتب بن ابی بلتا بدر میں نکلا تھا۔ اور بدری صحابہ کی عظمت اور شان اور مقام کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جھانکا اور جھانکے کا بدریو اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، بدریو جو مرضی عمل کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ بدری صحابی،
اس کی غلطی سامنے آئی، آپ نے اس کی خوبی کو یاد کیا اور اس کے جرم کو معاف کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی بھائی کی غلطی سامنے آ ہی جائے اس کی خوبیاں بھی دیکھ لیا کرو۔ چوتھے پارے کے آخر میں اللہ نے بڑا ہی اصول بہترین بیان کیا ہے، اگر بیوی کا کوئی عیب آپ کے سامنے ہے، آپ کو وہ چیز اچھی نہیں لگتی، وہ عمل اچھا نہیں لگتا، آپ ایسے کرے، اس کی خوبیاں خامیاں دیکھ لے، سادہ انداز میں آپ ایک لسٹ بنائے اس کی خوبیوں کی، دوسری لسٹ اس کی خامیوں کی، پھر تقابل کرے، خوبیاں زیادہ ہیں تو بیوی بنا کے رکھ لے، خامیاں زیادہ تو چھوڑ دے، اور پہلے کچھ کرے تو صحیح۔ یہ تو کوئی بات نہیں میں جی غصے میں آ گیا طلاق ہو گیا، کتنے لوگ فتوے لینے کے لیے آتے رابطے کرتے ہیں، جی مجھے غصہ آ گیا، بات تو کوئی نہیں تھی۔ اور میرے بھائیوں کو عقل اور دماغ سے کام لو، معاملے بن جاتے ہیں، بصیرت دانش مندی کے ساتھ فیصلے کیا کرو، ایسے کسی کے بارے میں بدگمانیاں نہ کرو۔ میرا خیال کچھ وقت زیادہ ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، اللہ سے دعا ہے اللہ میری اور آپ کی سوچ مثبت بنا دے، اچھی سوچ بنا دے، بری سوچ اور منفی سوچ سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ہاں جی، بیماروں کے لیے تو سادہ صاحب کسی مجبوری کی بنا پہ نہیں آ سکے، اس لیے فوری شیخ صاحب کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے عطا فرمائے۔